اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ ایک دوسری ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو جواب ہے ان تمام واہیات پروپوگنڈا ویڈیوز کا جو انتہائی خرافاتی اور واہیات قسم کی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جو شیعوں کے خلاف بنائی گئی ہیں، یعنی ان میں طرح طرح کی لغویات اور فضول چیزیں بھر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اللہ پہ ایسے کرتے ہیں، انبیاء کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور ہزار سو طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخی جس طرح سے سنی مذہب میں کی گئی وہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف مترجم جلد سوم مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی موجود ہے ایز یوزول، کیونکہ میرے پاس ہے، اب باقی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ نومبر 1999 کا ایڈیشن ہے میرے پاس۔ اس میں سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ اہل سنت حضرات کے مذہب میں جو صحیح بخاری ان کی صحیح ترین کتاب ہے، اس میں انبیاء کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ ان کی صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری بعد از کلام باری۔ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں بخاری بعد از کلام باری، یعنی قرآن کے بعد کچھ بھی ہے تو وہ صحیح بخاری، اور اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری شریف جلد سوم صفحہ 1036، اور یہ اس سے اگلے والے صفحہ پر صحیح، یہ دیکھیے یہ صحیح بخاری شریف، یہ صحیح بخاری شریف جلد سوم صفحہ 1037۔ اگر کسی کے پاس یہ ایڈیشن نہ ہو، کوئی اور ایڈیشن ہو، تو پارہ نمبر 30 کتاب التوحید میں جا کے حدیث نمبر 2294 دیکھ لے، اسے یہ حدیث وہاں پہ مل جائے گی۔ آئیے اب اس کو پڑھتے ہیں کہ اور دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی صحیح ترین کتاب میں انبیاء کا کیا مقام ہے۔ فلاں 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 نے حضرت سے روایت کی، یہاں حضرت سے روایت جو کی گئی ہے یہ روایت شیعوں کی نظر میں تو اس طرح کی روایت جھوٹی روایات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ قطعاً ایسی روایات حضرت سے نہیں ہیں، لیکن بتانا مقصود ہے کہ سنی حضرات نے کیسی کیسی چیزیں رسول اللہ کی ذات گرامی مقدس کی طرف منسوب کر کے اور اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، اور صرف اپنی زیادہ تعداد کی بنا پر اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور شیعوں کو غلط ملت کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ رکے رکے معلوم ہو جائیں گے، آخر صلاح کر کے کہیں گے چلو بھائی اپنے مالک کے پاس کسی کی سفارش تو یہی کرائیں تاکہ اس تکلیف سے نجات پائیں۔ آخر سب مل کر آدم پیغمبر کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ آدم ہیں، سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا پتلا خاص اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کو بہشت میں بسایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، ہر چیز کا نام آپ کو بتلایا، ہر زبان میں بات کرنا سکھلایا، اب ہماری پروردگار کے پاس کچھ سفارش کیجئے ہم تکلیف سے نجات پائیں، دھوپ میں جل رہے ہیں، پسینے میں غرق ہیں۔ اور کہیں گے، یعنی حضرت آدم کہیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، اپنے گناہ کو یاد کریں گے جو انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تھا جس کا کھانا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، مگر تم ایسا کرو نوح پیغمبر کے پاس چلے جاؤ، یعنی حضرت آدم کو گناہگار قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ایک ترک اولا تھا نہ کہ گناہ تھا۔ مگر تم ایسا کرو نوح پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو نئی شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھجوایا۔ اور یہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ان سے عرض کریں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، اپنا گناہ یاد کریں گے جو انہوں نے نادانستہ اپنے بیٹے کے مقدمے میں مفروضہ کیا تھا، یعنی حضرت آدم گناہگار، حضرت نوح جو ہیں وہ غلط فیصلہ کرنے والے جج۔ مگر تم ایسا کرو ابراہیم پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، پھر سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور 3 جھوٹ جو انہوں نے دنیا میں بولے تھے ان کو یاد کریں گے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹا لکھ دیا جائے بخاری میں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور اتنے بڑے پیغمبر کی کھلے عام گستاخی کی جاتی ہے۔ مگر تم ایسا کرو موسیٰ پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ ایسے شان والے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی ہے، اس بات کے نزدیک کر کے وہ ان سے سرگوشی کی۔ یہ سن کر سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، اپنا وہ گناہ یاد کریں گے جو ایک قبطی کا خون ان کے ہاتھ سے ہو گیا تھا، یعنی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ ایک بے گناہ کو قتل کر کے اور ایک قاتل تھے، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ مگر تم ایسا کرو عیسیٰ پیغمبر کے پاس جاؤ،
وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے روح خاص، اس کے کلمہ خاص ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسی شان والے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ سب بخش دیے گئے۔ پھر آگے اس میں جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کے گناہ معاف کروائیں گے۔ تو ایسا پاک صاف ستھرا مذہب جس میں حضرت آدم ایک گناہگار ہوں، ٹھیک ہے، حضرت نوح ایک غلط فیصلہ کرنے والے قاضی ہوں اور اس گناہ کی وجہ سے وہ قیامت میں پچھتا رہے ہوں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہوں، استغفر اللہ الیاذ باللہ، اللہ معاف کرے، کفر نقل کفر کفر نہ باشد، جہاں حضرت موسیٰ ایک بے گناہ کے قاتل ہوں اور جہاں حضرت عیسیٰ کسی قابل ہی نہ ہو۔ یہ انبیاء کا مقام اہل سنت کی صحیح بخاری میں بتایا گیا ہے۔ اب شیعوں پہ ہزار اعتراض کر لیں، 100 واہیات خرافات والی پروپوگنڈا ویڈیوز بنا لیں، ذرا اپنی صحیح بخاری میں اس حوالے کو دیکھیں، اسے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، صحیح مذہب کو اختیار کرنے کی ہدایت دے، تاکہ آپ محمد و آل محمد کے مذہب سے وابستہ ہو جائیں، جس میں تمام انبیاء معصوم ہیں اور ایسے گناہوں سے سرزد ہونا ناممکن ہے۔ نہ کوئی نبی جھوٹا ہو سکتا ہے شیعہ مذہب میں، نہ کوئی نبی قاتل ہو سکتا ہے بے گناہ کا، نہ کوئی نبی جو ہے وہ غلط فیصلہ کرنے والا قاضی ہو سکتا ہے۔ ہم تمام ایسے خبیث ترین عقائد سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور ایسے عقائد رکھنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شیعوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے اور جعلی جھوٹی واہیات ویڈیوز بنانے سے پہلے اپنے گریبان میں ذرا جھانک لیا کریں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کا اپنا مذہب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سنی بھائیوں کو ہدایت دے۔ اس ویڈیو کا مقصد نفرت پھیلانا نہیں بلکہ آگاہی دینا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ صحیح اسلام کی طرف آئیں، آپ کس روش پہ چل رہے ہیں، اور اپنے شیعہ بھائیوں سے بلا وجہ دشمنی اور نفرت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور دنیا و آخرت کی کامیابی دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔